بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ آیات کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو فرمایا گیا انک علی کل شیء قدیر، اس سے اصل میں اگلی آیت کریمہ کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اصول جو بات پچھلی آیت کریمہ میں کی گئی وہ یہ ہے کہ تو جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، اور بے شک ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر خیر تیرے پاس ہے تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اب یہاں پر بیدک الخیر، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے کا مطلب ہر خیر تیرے دست قدرت میں ہے، کیونکہ اللہ جسم سے منزہ ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، تو یہاں پر دست قدرت جو ہے وہ ایک مناسب بات ہے۔ ویسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر خیر تیرے پاس ہے، یعنی تیرے قبضے میں ہے۔ پھر فرمایا کہ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، نہیں تجھے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، ہر طرح کی قدرت تیرے پاس ہے اور ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر فرمایا تولج اللیل، یہ اللہ کے توحید پر بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف موسموں میں رات اور دن کی جو چھوٹائی بڑائی ہے وہ اس آیت کریمہ کے سلسلے کی بہترین تفسیر و بہترین وضاحت ہے۔ سردیوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے اور تقریباً یعنی 12 گھنٹے سے زائد چلی جاتی ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے جو کہ تقریباً 15 گھنٹے کے آس پاس چلا جاتا ہے۔ تو رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ جو رات اور دن کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہو اس کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں ہے کہ وہ کافروں سے چھین کے کوئی بھی ملک مسلمانوں کو دے دے، یہ اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے،
یعنی یہ ان کفار کو ایک طرح کا جواب ہے. اور پھر یہ تو وہ بات ہے جو تقریباً روزمرہ مشاہدے میں آتی رہتی ہے، اور تقریباً ہر شخص کے مشاہدے میں اتنی آتی ہے رات و دن کی چھوٹائی بڑائی کہ اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس پر تو کوئی بھی شخص بے دلیل ایمان لا سکتا ہے کہ واقعی رات و دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اب ان چھوٹائی بڑائی میں جو حکمت ہے یہ تو اسے معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے موسم بدلتا، وقت اپنی جگہ رہتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس میں عقل کو زیادہ دوڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کسی ناواقف سے ناواقف آدمی سے بھی اگر یہ بات کہی جائے گی تو اس کو اس میں کوئی تأمل نہیں ہوگا کہ واقعی رات میں چھوٹائی بڑائی ہوتی ہے موسم کے لحاظ سے. سورج کا جو طلوع و غروب ہے اس میں فرق آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل بات اگر کوئی ہے تو وہ ہے زندہ کو مردہ سے برآمد کرنا. اس کی تمثیل، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈے میں سے بچے کا برآمد ہونا یہ ہے مردہ سے زندے کا نکلنا، کیونکہ انڈا اس میں روح تو نہیں ہے. اب اس انڈے میں سے ایک زیروح جسم کا برآمد ہونا یہ دلیل ہے اللہ کی قدرت کی کہ آپ نے ایک انڈا رکھا، خاص پروسیجر کے تحت اس میں سے خاص وقت پر ایک ایسا بچہ برآمد ہوا جس میں آواز بھی ہے، جو اپنے وقت پہ ایک وقت ہونے کے بعد چل پھر بھی سکتا ہے. تو جو انڈا ہے وہ اس کی مثال ہے کہ ایک زیروح جسم ایک بے روح جسم سے برآمد ہو. تخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کا برآمد کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، مگر ایسا ہے. اس کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے پوچھا جائے تو بتا دے گا، بلکہ اگر دیہاتوں میں جائیں یا اپنے شہروں میں بھی آپ کبوتروں چڑیوں وغیرہ کو دیکھیں تو اس پہ آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کا نکالنا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر و بیشتر سننے میں آتا بھی ہے کہ بچہ زندہ ہے لیکن مردہ کے پیٹ سے برآمد ہوا. تو تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو مردے کو زندہ سے برآمد کرنا اور دونوں جو پروسیجر ہیں یعنی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یہ دونوں کام بہت ظاہر ہے کہ مشکل ہیں، مگر انہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی غرض سے. اسی لیے ایسی باتیں ارشاد فرمائی گئی جن میں دلیل کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اب جو رب زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جو رب رات کو دن اور دن کو رات کرنے میں یعنی اسے قدرت حاصل ہے، تو فرمایا گیا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے تو چاہے اسے بے حساب عطا فرمائے. اور کیا بے حساب عطا فرمائے؟ حکومت، اقتدار، عزت، دولت، ثروت، علم جو بھی ہے تو جسے عطا فرمائے بے حساب عطا فرمائے. یعنی تجھ پر کوئی پابندی تو ہے نہیں، تجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ فلاں کو اتنا دے دے اور فلاں کو اتنا مت دے.